بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر نماز، جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی صفۃ صلاۃ النبی، اس کا درس آپ لوگوں کے سامنے کئی دنوں سے آ رہا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قراءت کا بیان اور سری اور جہری نمازوں کے سلسلے میں کیسے قراءت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ صفۃ صلاۃ النبی، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ نے تالیف کی ہے، اور اس کی سب سے اہم بیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے تمام مسائل کو جامع ترین انداز میں اس کتاب میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ہر بات کے لیے صحیح احادیث سے دلیل لانے کی بھی انتہائی اہم کوشش کی ہے، جو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ، جب میں اس کتاب کو پڑھ کر سمجھا رہا تھا تو پوچھنے والے بعض کمنٹس میں نے دیکھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ دراصل آپ امام البانی کے مقلد ہیں، تو یہ مجھے ہنسی بھی آئی اور کم علمی پر دراصل ایک دکھ بھی ہوا کہ یاد رکھیے، تقلید اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر کسی امام کے بات کو مان لینا ہے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ جس کی کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ بات مانی جائے گی، جو کوئی بھی امام ہو، اس کو تقلید کہتے نہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو دراصل وہ بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ یہ بڑے بڑے ائمہ تقلید جو ہیں نا، ان لوگوں نے بھی اس کی یہی تعریف کی ہے کہ تقلید کا معنی جو ہے وہ دراصل کتاب و سنت کے دلیل کے بغیر کسی امام کے قول کو مان لینا۔ یہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کی سب سے بڑی بیوٹی یہی ہے، اسی واسطے اس کتاب کا میں نے انتخاب کیا کہ انہوں نے کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی ہے، جب بھی کی ہے بات وہ دلیل کے ساتھ لائے ہیں۔
اور اسی طرح بعض وہ سوالات بھی تھے جو اس ضمن میں اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں پیش کیے گئے تھے، وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا اور اس طریقے نماز کے سلسلے میں یہاں زیادہ تر احناف بستے ہیں، تو احناف کے طریقے پر تو نہیں ہے، تو اللہ رحم کرے ہمارے عقلوں پر کہ اسی واسطے تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کسی بھی مذہب کی تقلید کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نہیں دی ہے۔ ایک ہی ہے جو آنکھ بند کر کے جس کی اتباع کا حکم ہوا ہے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ملا ہے۔ تو اس حیثیت سے جو نماز نبوی میں پیش کر رہا ہوں وہ کسی مسلک کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے۔ آپ کو دلیل کے ساتھ وہ بات مل گئی جو آپ نے دراصل برسوں سے نہیں پائی تھی، تو آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو وہ پرانی باتوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے ویسے اختیار کیا ہے، جیسے انہوں نے بتایا ہے اسی کو اختیار کر لینا ایک مسلمان کا شیوا اور فرض ہے۔ خاص کر آپ سمجھیے نماز نبوی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم ترین حدیث ہے جس میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے تم دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، یعنی صحابہ کو حکم تھا، تو جیسے اللہ کے رسول نے پڑھائے ویسے پڑھنی ہے، کسی مسلک کی قید میں نہیں پڑھنی ہے۔ اسی واسطے شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کتاب کیا یہ امتیاز، اور میں نے اس کو آپ کے سامنے لایا کہ انہوں نے کسی کی تقلید میں نہیں لکھی بلکہ یہ صرف اور صرف کتاب و سنت کے دلائل پر لکھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض خواتین کا بھی سوال تھا کہ اس میں تو خواتین کے لیے الگ نماز الگ طریقہ نہیں ہے جیسا کہ ہم زیادہ تر ویسے ہی فالو کر رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے ایکشن و حرکات میں خواتین کے لیے الگ سے کوئی اور ایکشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں احکامات کے سلسلے میں بعض فرق ہیں جو کہ طہارت کے سلسلے میں آئیں گے اور دوسرے کیا ہیں عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں آئیں گے، لیکن طریقہ نبوی نماز کے اعتبار سے عورتوں کا الگ مردوں کا الگ جس طرح بنا دیا گیا ہے ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ملتا ہے نہ صحابہ کے دور میں ملتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے اگر اس کو اختیار کیا تو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھنا ہے، تو یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے تو کیا ہے مردوں کے لیے تو میں نمونہ ہوں اور عورتوں کے لیے میں عائشہ کو کہتا ہوں کہ ان کی طریقے کی پیروی کرو یا ان کو دیکھ کر نماز پڑھو رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، تو صاف کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو پڑھ رہا ہوں وہی دراصل آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو اب وہ سوال اٹھتا ہی نہیں کہ ایکشن کے اعتبار سے ہاتھ کہاں باندھنا۔ اب جیسے کہ بعض لوگ کیا ہیں اختیار کر لیا اپنے خود ساختہ اصول سے یا قیاس سے کہ عورت سینے پہ باندھے گی مرد نیچے باندھے گا، حالانکہ کیا ہے اللہ کے رسول سینے پہ باندھنے کا دلیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سینے پہ باندھنے کی حیثیت سے ہمیں حدیث مروی آئی ہیں، بس مسئلہ ختم، مرد بھی وہیں باندھے گا عورت بھی وہیں باندھے گی، رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے، ان ایکشن میں کوئی الگ تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں کپڑوں میں الگ مسئلہ ہے، اسی طرح کیا ہے احکامات میں الگ مسائل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اعتبار سے عورتوں کے لیے بھی وہی نماز ہے، وہی طریقہ ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ہاں بہت سے لوگوں نے تقلیدی ذہن اختیار کیا تو انہوں نے یہ کام کر دیا، اللہ ان کے لیے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو یہاں پر سب سے اہم ترین
مین چیز جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا اس کو انہوں نے دلائل کی بنیاد پر جمع کیا، تو اسی واسطے میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ کتاب کو انتخاب کیا، جس کا عنوان ہی انہوں نے رکھا تھا کہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت کا بیان کیسے؟ فرمایا کہ من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایسا گویا کہ تم نے خود دیکھا ہو، یعنی احادیث کو جوڑ کر انہوں نے اس کتاب کو ایسے مضبوط بنایا گویا کہ تم اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہوتے تو اس نماز کو جیسے دیکھتے ویسے ہی ہم نے کیا کیا ہے، اس کتاب میں پوری نماز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو غرض کہ میں گزشتہ جو مسائل درمیان میں نے بیان کر دیا، اس واسطے کہ کچھ کمنٹس میں نے پڑھا تھا، تو اس حیثیت سے جو سوالات میرے ذہن میں اٹھے تھے کہ جواب دے دینے چاہیے، اس کا میں نے جواب دے دیا ہے۔ اب آئیے پھر اپنے اس آخری بات کی طرف، جہاں میں نے کیا ہے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کو چھوڑا تھا جس درس میں، کہ وہاں پر کیسے قرات ہو اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہو، ان باتوں کا کیا ہے تفصیلی ذکر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اب آگے جائیے کہ اب دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن نمازوں میں جہری قرات کرتے تھے اور کن نمازوں میں سری قرات کرتے تھے۔ جہری قرات کا مطلب بآواز بلند، سری قرات کا مطلب آہستگی کے ساتھ۔ تو کن نمازوں میں، یہ بھی ایک سوال ہوا ہے کمنٹس میں نے پڑھا تھا کہ کیوں رات کی نمازوں میں کیا ہے جہری اور دن کی نمازوں میں سری ہے؟ تو دیکھیے یہ کیوں کا جواب ہم کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ احکامات میں سوال جہاں اللہ کے رسول نے خود بتا دیا ہو کیوں، تو وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیوں کا ہم کو سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسے کیا، ہم کو حکم یہی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم کو کرنا چاہیے۔ تو ابن البانی رحمہ اللہ نے، امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اور یعنی فجر کی نماز، مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی قرات فرماتے، اور ظہر عصر مغرب کی تیسری اور عشاء کے آخری 2 رکعتوں میں قراءت سری فرماتے۔ یعنی پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کن نمازوں میں بآواز بلند پڑھتے، کن نمازوں میں آپ کیا ہے آواز کو آہستہ کر لیتے۔ تو فرمایا کہ فجر کی نماز مکمل جہری ہے، اور اسی طرح مغرب عشاء کے پہلے 2 رکعت کیا ہیں جہری ہیں، آواز بلند پڑھتے، اور اسی طرح ظہر عصر مکمل سری ہے، اور مغرب کی تیسری رکعت بھی سری ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سری قرات کرتے تھے۔ اس مسئلے میں کثرت احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ امام نووی کے قول کے مطابق تو اس پر تمام مسلماں کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ بعض احادیث آ رہی ہیں نیچے امام البانی رحمہ اللہ لا رہے ہیں۔ امام نووی کون ہیں؟ شارح مسلم ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی سری قراءت کا علم ہمیں آپ کے داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے ہوتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یعنی خاموش نہیں رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں لیکن آواز بلند نہیں ہے۔ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوتا؟ تو فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کی حرکت سے معلوم ہوتا، یعنی آہستہ آہستہ جیسے زبان ہلانے سے کیا ہے داڑھی ہلتی ہے، تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور ابو داود کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سری قراءت سے ایک آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی بتانے کے لیے کہ سری میں پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ خاموش کھڑا ہوا ہوں، یعنی خاموش جس کے اندر آواز بلند نہیں ہوتی عصر میں اور اسی طرح ظہر میں، تو یہ بتانے کے لیے کہ اس میں پڑھ رہا ہوں، خاموش نہیں ہوں۔ تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے 1-2 آیت بھی پڑھ لیتے تھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی
بھی ہے کتاب الصلاۃ میں اور کتاب الاذان میں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سری نمازوں میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں، عیدین میں، استسقاء اور کسوف کی نماز میں جہری قرات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ جو مخصوص نمازیں ہیں نا، جمعہ کی نماز میں بھی اللہ کے رسول جہری آواز میں کرتے تھے، بلند آواز میں۔ عیدین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بلند آواز سے قراءت ہے۔ اور استسقاء کی نماز وہ نماز ہے جو بارش کے لیے مانگی جاتی ہے، بارش کے لیے کی جاتی ہے دعا اس میں، اور بارش کے لیے خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی کیا آواز بلند ہے۔ اور کسوف اور خسوف دونوں کیا سورج گرہن اور چاند گرہن جسے کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی جو نماز ہے وہ بھی بلند آواز سے ہی جہری قراءت ہوتی ہے۔ ان تمام کے دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں۔ اور اسی طرح رات کے نوافل میں جہری اور سری قرات دونوں طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری کبھی جہری پڑھتے تھے، اور اس کی دلیل بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام البانی رحمہ اللہ کبھی اتنی اونچی آواز کے ساتھ قرات فرماتے کہ حجرہ مبارک سے باہر کے لوگ چھت پر ہوتے تو ان کو بھی آواز سنائی دیتی، یعنی بلند آواز سے بھی قرات کی ہے، اور آواز کو آہستہ کر کے بھی رات کے نوافل یعنی تہجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قرات کی ہے۔ اور ان سری اور جہری نمازوں کے اندر جو آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کو ویسے ہی تلاوت کرنا ہے، جن جن نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند کی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کی نماز چھوٹ گئی، یعنی جہری نماز چھوٹ گئی، اب وہ بندہ کیسے ادا کرے گا؟ عموماً یہ سوال اٹھتا ہے جہری نمازوں میں۔ اب مثلاً کسی کی مغرب چھوٹ گئی، اب وہ بندہ اکیلا تنہا ادا کر رہا ہے تو کیسے ادا کرے گا؟ تو راجح ترین قول کے مطابق وہ سری ہی پڑھے گا، کیونکہ جہری نماز جو ہے نا، آواز بلند جو ہے نا، وہ جماعت کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب جماعت نہیں تنہا پڑھ رہا ہے اور نماز اس کی چھوٹ گئی ہے، وہ تنہا پڑھ رہا ہے، خواہ مغرب ہو خواہ عشاء ہو، تو اس وقت وہ کیا ہے، آواز بلند نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ آہستہ آواز میں سری نماز ہی پڑھے گا۔ بعض علماء جہری کے بھی قائل ہیں، لیکن صحیح ترین بات جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جہری قراءت جماعت کے ساتھ ہے، اس حیثیت سے سری پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح دن کے نوافل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سری جہری کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہے، یعنی امام کہتے ہیں کہ دن کے رات میں تو آپ کیا ہیں، سری بھی پڑھتے تھے، جہری بھی پڑھتے تھے، بلند آواز سے بھی پڑھتے، لیکن دن میں جب نوافل پڑھتے تھے، مثلا سمجھیے کہ ظہر کے پہلے کے اور بعد کے، اور فجر کے پہلے کے اور عصر کے پہلے کے، مغرب کے پہلے اور بعد کے، یہ تمام نوافل جو ہیں نا، ان نوافل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر کوئی چیز منقول نہیں ہے، لیکن اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آہستگی سے ہی پڑھتے تھے، سری ہی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن حذافہ کے پاس سے گزرے کہ وہ دن میں نوافل پڑھ رہے تھے تو اس میں اونچی قرات کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ بہرحال تمہاری قرات کو سن رہا ہے، ہمیں سنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حدیث کیا ہے، وہ لائے ہیں، لیکن اس حدیث میں ضعف ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث میں مروی ہے یہ بات، لیکن اس میں صحیح نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے جو پڑھ رہے تھے، وہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہے۔ یہ ہے امام کی کیا ہے بیوٹی۔ امام البانی رحمہ اللہ کبھی کوئی بات لاتے بھی ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ سند کیا ہے، تو وہ ضعیف ہے، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ دن کے جتنے نوافل ہیں وہ سری پڑھی جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جہری کرتے تو ثابت ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بھی اسی طرح کا حکم دیا تھا جب ایک رات آپ باہر نکلے تھے، یعنی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ احادیث میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نوافل کے حال کے سلسلے میں بڑا بہترین واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، ابو بکر بھی نماز پڑھ رہے تھے رضی اللہ عنہ، عمر بھی نماز پڑھ رہے تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز، ان کی قرات کی آواز نہایت مخفی ہے، یعنی بہت آہستہ، لیکن حضرت عمر نوافل
پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز کے ساتھ قرات کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، میں رات میں تیرے پاس سے گزرا تو پست آواز سے نوافل پڑھ رہا تھا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ میں رات میں تیرے پاس سے گزرا تو تو اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ تو اب دیکھیے حضرت ابو بکر نے کیا بات کہی اور حضرت عمر نے کیا بات کہی، دونوں کی نیتیں کیا ہیں، بہترین تھی، نیک تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے آہستگی سے پڑھ رہا تھا کہ میں سرگوشی کر رہا تھا، جس تک میری آواز پہنچ رہی تھی اس سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سرگوشی کر رہا تھا، اور یہ سرگوشی اللہ سن رہا تھا، کتنا بھی آہستہ بولو اللہ تو سن رہا ہے۔ اس واسطے میں کیا ہے، جس کے پاس مجھے بات پہنچانی ہے اس کے پاس تو بات پہنچ رہی تھی تو میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عمر سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں سوئے ہوئوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور اس پر فرمایا کہ ابو بکر ذرا اونچی آواز سے تم پڑھ لیا کرو، حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا نیچی آواز کر لیا کرو، یعنی تم تھوڑا سا آہستہ جو پڑھتے ہو عموماً اس کو کیا ہے تھوڑا سا بلند کر لو، اور تم جو بہت بلند آواز سے پڑھتے ہو اس کو تھوڑا سا کیا ہے کم کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اس انسان کی طرح ہے جو اعلانیہ یعنی کھل کر ظاہر میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور پست آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا اس انسان کی طرح ہے جو در پردہ یعنی خفیہ صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ کرتا ہے۔ نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیتیں کیا کیا ہوا کرتی تھی، تو فرمایا کہ مختلف نمازوں میں مختلف صورتیں تلاوت فرماتے۔ اس سلسلے میں تفصیلاً جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت تلاوت فرمائی ہے اس کے بارے میں بعض سنت کے طریقے حضرت امام البانی رحمہ اللہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی قراءت میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، یعنی قرآن کی آخری منزل جسے کہتے ہیں 7 منزلوں میں تقسیم ہے، تو آخری منزل جو ہے نا جہاں پر آپ کو مل جائیں گے 100-200 آیات کے قریب، وہ صورتیں عموماً تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ کبھی سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتوں کو 2 رکعتوں میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے، یعنی ایک سورہ کو منتخب کیا، پورا واقعہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع پہلی رکعت میں پڑھ لی اور آخری میں 1 رکوع پڑھ لیا، اس طرح تقسیم کر لیتے تھے ایک ہی سورے کو 2 رکعتوں میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فجر کی نماز میں سورہ طور تلاوت فرمائی، طور جو کہ تقریباً کیا ہے 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف یعنی والقاف والقرآن المجید یہ پڑھا کرتے تھے، جو سورہ کیا ہے 50 نمبر کی صورت ہے، اور اس جیسی صورتوں کو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، یعنی قاف، اسی طرح زاریات، اس طرح کی۔ اور کبھی قصار مفصل یعنی مثلاً اذا الشمس کورت تلاوت فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے سورہ اذا زلزلت یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال جو ہے نا 2 رکعتوں میں تلاوت فرمائی، یعنی ایک ہی مرتبہ ایک ہی صورت 2 مرتبہ بھی تلاوت کرتے تھے کبھی کبھی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اسی طرح راوی بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے بھول کر ایسا کیا یا جان بوجھ کر 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت کا اعادہ کیا، یعنی یہ بات کہ 2 رکعتوں کی نماز تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں دراصل کیا ہے ایک ہی صورت تلاوت کی۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ عمدن کیا یا بھول کر کیا، لیکن یہ بات دلیل تو مل گئی اس سے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور بیہقی کی سند سے بھی مروی ہے بیہقی کے اندر بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو دلیل مل گئی کہ اگر ولو بالفرض کوئی ایک ہی صورت کو 2 رکعتوں میں پڑھے تو اس کی نماز
کو خلل نہیں ہوتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ امام کہتے ہیں کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عمدن ایسا کیا تاکہ اس کی مشروعیت ثابت ہو جائے، یعنی ایسا کر سکتے ہیں کبھی کبھار۔ اور اسی طرح ایک بار آپ نے سفر میں فجر کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس تلاوت فرمائی۔ یہ بھی دراصل کیا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فجر کی نماز میں بھی اللہ کے رسول مختصر ترین ادا کی ہے کہ ایک رکعت میں کیا قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور ایک رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ نماز میں معوذتین کی تلاوت کیا کرو، اور ان جیسی کوئی بھی صورت جن کے ساتھ کسی پناہ لینے والی نے پناہ لی ہو، یعنی پناہ لینے والے نے پناہ لی ہو، یعنی اس جیسی صورتوں کی تلاوت سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ 60 آیات یا اس سے بھی زیادہ قراءت فرماتے۔ البتہ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اتنی قراءت دونوں رکعتوں میں ہوتی تھی یا ایک ہی رکعت میں ہوتی تھی، یعنی 60 آیتیں، یعنی بڑی طویل صورتیں یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ کبھی 2 رکعت میں اس کو تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور کبھی کیا ہے ایک رکعت میں ہی مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الروم بھی تلاوت کرتے تھے، جو کہ بڑی صورت ہے، سورہ الروم جو ہے بڑی صورت ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے سورہ نمبر 30 آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح کیا ہے آپ کبھی سورہ یاسین کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورۃ المؤمنون پڑھایا، اور تقریباً کیا ہے پورا سورہ قریب پڑھ دیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب موسیٰ ہارون یعنی اس آیت پر پہنچے کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، یا حضرت عیسیٰ کے ذکر کے اس آیت پر پہنچے کہ وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، تو آپ کو کھانسی آنی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ دیکھیے یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ طویل قرأتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایتیں سب موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صبح کی نماز میں سورہ صافات تلاوت کرتے تھے، 77 سورہ نمبر، اور تقریباً آیات 182 ہیں، اس کے ساتھ امامت کراتے تھے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی سجدہ، الف لام میم سجدہ جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان یعنی سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اور پہلی رکعت میں آپ کی قراءت لمبی ہوتی تھی، دوسری رکعت میں تھوڑی قراءت کم کرتے تھے۔ یہ اصول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب بھی نماز کی قراءت میں پہلی رکعت میں زیادہ ہوتا تو دوسری رکعت میں تھوڑا کم کر لیتے، پہلی رکعت میں زیادہ پڑھتے۔ اور اسی طرح سنتوں کے سلسلے میں قراءت میں کیسے معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیان کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے دونوں رکعتیں نہایت ہی ہلکی پڑھا کرتے، یعنی نہایت ہی مختصر پڑھا کرتے تھے۔ اتنا مختصر کہ بعض روایتیں آئی ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھے شک گزرتا کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت ادا کرتے کہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا کہ گویا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے۔ یہ بخاری کی روایت بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا جو کہ 136 ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی، پوری ایک ہی آیت تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ جو کہ سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 60 پر 4 کے اندر ہے، ایک ہی آیت تلاوت فرماتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک آیت تلاوت کر کے رکوع کر سکتے ہیں، یعنی تلاوت کے لیے 3 آیتوں کی شرط کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ایک آیت بھی تلاوت کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت بھی تلاوت کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور کبھی اس کی جگہ پر یعنی دوسری رکعت میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ کے بدلے فلما احس عیسی منہم الکفر، یعنی دراصل کیا ہے
یہ اسی سورہ آل عمران کے اندر 53 اور 52 آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بڑی عمدہ صورتیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک صحابی سے سنا کہ وہ پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ بندہ اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی۔ عموماً یہ دو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز میں قراءت کیسے ہوتی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملاتے تھے، البتہ پہلی رکعت کی قراءت بنسبت دوسری رکعت کی قراءت کے لمبی ہوتی تھی، یعنی پہلی رکعت کی قراءت میں لمبا کرتے تھے اور دوسری رکعت کی قراءت میں تھوڑا کم کر لیتے تھے۔ میں نے پہلے بھی اصول بیان کیا، یہ دراصل سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے تھے ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں۔ یہ حدیث دراصل کیا ہے، بخاری کے اندر کتاب الاذان اور سورہ مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کبھی اس قدر قراءت طویل ہو جاتی کہ ادھر ظہر کی جماعت کی اقامت ہوئی تو ایک شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے گیا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچا، وضو بنایا، پھر مسجد کا رخ کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت ہی میں ہیں، گویا کہ اتنی لمبی قراءت کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے جس میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ظہر کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی جو ہمارے 7 منٹ کا 8 منٹ کا ہم نے کیا ہے ہمیشہ معمول بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی مختصر بھی ہوتی تھی لیکن لمبی بھی ہوتی تھی ظہر کی نماز، عصر کی نماز۔ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت نماز میں اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، یعنی قیام شروع ہو گیا، پھر میں مسجد نبوی سے نکلا، یعنی اپنے گھر کو گیا، یعنی گھر سے نکلا اور ظہر کی نماز اقامت ہو گئی تو ایک شخص اپنے گھر سے قبرستان بقیع قبرستان کو، آپ ابھی بھی اندازہ کر سکتے ہیں کتنا لمبا ایریا ہوگا جہاں پر کیا ہے آج مسجد نبوی ہے، وہاں سے بھی آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو 5-10 منٹ لگ جائیں گے، پھر بھی دراصل اس وقت فاصلہ اور زیادہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، وہ گئے قبرستان کے لیے اور پھر قضاء حاجت یعنی حاجت کے لیے گئے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچے، پھر وضو بنایا، پھر مسجد کا رخ کیا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی رکعت میں قیام کر رہے تھے، گویا کہ تقریباً 15-20 منٹ 25 منٹ کا قیام چل رہا تھا ایک ہی رکعت میں۔ اتنی لمبی قراءت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پڑھی کہ جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھا کبھی کبھی ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا، ایک رسم رواج میں ایک روٹین بنا لیا ہر نماز کو، بس ہم نے کبھی کوئی امام لمبا کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے مقتدیوں کا خیال ہی نہیں کرتا، ہمیں تو کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کبھی بہت طویل بھی پڑھائے ہیں اللہ کے رسول۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے تاکہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو جائیں، یعنی یہ نمازی مقتدیوں کے لیے بھی جو کہ کیا ہیں دیر سے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی نماز مل جائے مکمل۔ تو پہلی رکعت کا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لمبا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں تقریباً 30 آیات یعنی الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ اور اسی طرح کیا ہے الف لام میم سجدہ، یہ دوسرے جو بھی ہیں 30 آیات کے قریب قراءت فرماتے۔ اس صورت میں سورہ فاتحہ بھی شامل، یعنی عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسطاً درمیانی درجے کی جو نماز ظہر عصر کی ہوتی وہ دراصل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 30 آیات تلاوت کرنے کے برابر ہوتی، اور اس وقفے میں سورہ فاتحہ کو بھی ملا لیجئے، یعنی سورہ فاتحہ ملا کر جو 30 آیات پڑھ سکتا ہے بندہ، یعنی 30 آیات پڑھنے میں کتنا وقت ہوتا ہے اتنا سورہ فاتحہ کے بعد کے آیات ملا کر لیجئے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رکعت کا قیام ہوتا تھا۔ ہم کتنی جلد، تو اس حیثیت سے تقریباً 4 رکعت کی نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ تو ضروری لگتے ہیں، جو کہ ہم 7 منٹ 6 منٹ کہیں 5-4 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے،
اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی والسماء والطارق یعنی سورہ طارق، اور اسی طرح والسماء ذات البروج یعنی سورہ بروج، واللیل اذا یغشی اور اس جیسی صورتیں قرأت فرماتے۔ کبھی اذا السماء انشقت یعنی سورہ انشقاق اور اس جیسی صورتیں نماز میں تلاوت فرماتے، کس میں؟ ظہر اور عصر کی نمازوں میں۔ اور یہ کیسے معلوم ہوتا کہ یہی قرأتیں پڑھی ہیں؟ اس واسطے سے امام البانی کہتے ہیں کہ نمازوں میں آپ کی قرأت یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ کی قرأت کا علم آپ کے داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کیا ہے کوئی آواز بلند کر دینے سے ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر آئی ہے روایتیں۔ ظہر عصر کی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ یعنی ابواب کے تحت بیان کچھ باتیں لا رہے ہیں جو بڑے غور سے سنیے۔ ظہر عصر کی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی قراءت کرنا، 2 رکعتیں جو آخری ہیں، جن میں یہ کیا ہے ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ 2 رکعتیں جو آخری ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھنا ہے، اگر کچھ پڑھ لیا تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آخری 2 رکعتیں ظہر کے عصر کے اس میں قراءت کرنا، کیا مطلب؟ یعنی اس کے تحت کچھ باتیں بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے آخری 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں سے تقریباً نصف قراءت فرماتے، یعنی بالکل آدھا کرے۔ پہلے رکعت کے 2 رکعت جو ہے نا اس میں جتنا پڑھے، یعنی آپ نے قیام 5 منٹ کیا تو بعد کے 2 رکعتیں 2.5 منٹ کے ہو جاتے، نصف قراءت کرتے، یعنی 15 آیات کے بقدر تلاوت فرماتے۔ اور اس سے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں اسی نظریے کے قائل ہیں، کہتے ہیں امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، امام البانی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا بھی یہی نظریہ ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح کیا ہے متاخرین علماء میں سے علامہ ابو الحسنات لکھنوی بھی اسی کے قائل ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء حنفیہ کا یہ کہنا کہ آخری 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، حیران کن بات ہے، یعنی یہ ایک عجیب بات ہے جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، جس کے لیے سجدہ سہو لازم انہوں نے کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس خیال کا رد ابراہیم حلبی اور ابن امیر حاج وغیرہ نے بھی بہترین انداز میں کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اگر انہیں حدیث کا علم ہو جاتا تو کبھی وہ سجدہ سہو کا حکم نہ دیتے، یعنی وہ حسن زن سے کام لیتے ہیں، ان علماء کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اس واسطے انہوں نے سجدہ سہو کہہ دیا، ورنہ تو قرأت پڑھنا مسنون ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کبھی کبھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور کبھی آپ ان آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر ہی قرأت کو اکتفا کرتے، یعنی عموماً تو کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے رسول رکوع میں چل جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک قرأت کے بیان میں آپ نے کچھ باتیں سماعت فرما لی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے قراءت کے بعد جو ارکان ہیں، جو کیفیات ہیں، اور ان چیزوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سننے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اوقات میں جو بیماریاں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے، خاص کر کرونا وائرس سے اور اس جیسے بلاؤں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور تمام اہل دنیا کو جلد از جلد نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔